دعا مسلمان میں عقیدہ توحید پختہ کر، اور دعا اس دولت کا نام ہے جو صرف مومن کے پاس ہے، کافر کے پاس نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، کافر کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے۔ مومن جب اپنے مالک کے حضور دعا مانگتا ہے نا، دنیا میں آپ کسی سے زیادہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی تو نے تو کام بنا لیا ہے، کل بھی دیا تھا، پرسوں بھی دیا تھا، روز روز تجھے کون دے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے رب سے زیادہ مانگتا ہے رب اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ اب دعا مخصوص اوقات نہیں دعا کے، فرمایا اذا دعان، جب بھی دعا مانگو گے تمہارا رب تمہاری دعا کو، جب بھی دعا تو دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت دعا میں بندہ شامل رہے، اللہ کے ذکر میں شامل۔ یہ جو قرآن مجید نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اسی کی پاکی بیان کرو۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کے سارا دن مسجد میں بیٹھے رہو اور کام کوئی نہ کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی شروع کرو تو اللہ کے نام سے، اختتام کرو تو اللہ کے نام، سو جاؤ تو رب کا نام لے کے، سویرے اٹھو تو اللہ کا نام لے کے، جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ کہو، جب کوئی مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سارا دن اللہ کا ذکر جاری رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ بتایا۔ مصیبت آئے تو کیا کہنا ہے؟ صرف فوتگی پہ نہیں کہنا، اس کی وضاحت کر دو۔ کوئی بھی الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت آئے، اللہ کے بندے کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ جانا۔ تو میرے عزیز ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہے گا، ہر وقت زبان پہ رب کریم کا۔ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ملاقات کا طریقہ بتایا۔ ایک صحابی آئے تو انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ نے اسے 10 نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ دوسرے آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو محبوب فرمانے لگے، امام بیہقی نے اس کو لکھا ہے، محبوب فرمانے لگے رب کریم نے اسے 20 نیکیاں عطا فرمائی۔ ایک اور آئے، عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب فرمانے لگے اللہ نے اسے 30 نیکیاں عطا فرمائی۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم سلامت رہو، تم سلامت رہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو اور اس کی برکتیں بھی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی۔ یہ جو مسنون دعائیں ہیں نا جو حضور نے ہمیں دعائیں سکھائی ہر موقع پہ، ان کا کمال دیکھیے۔ اب ایک مسلمان نے آتے کہا السلام علیکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم پر۔ اب وہ جھگڑا کرے گا، اسے مارے گا، اس کا مال چھینے گا؟ اس نے تو آتے ہی کہا ہے تم پر سلامتی ہو۔ تو جو سلامتی کی دعا دینے والے ہیں وہ جیب تھوڑی کاٹیں گے، وہ غبن تھوڑی کریں گے، ڈاکہ تھوڑا ڈالیں گے۔ اسلام نے لفظ ہی وہ سکھایا ہے کہ فرمایا جب تم نے ملنا ہے تو تم نے دعائیں کرنی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں نئے نئے لفظ آ گئے، ٹیلی فون اٹھایا تو کہا ہیلو، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کون ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جی جناب، اس کا کیا مطلب؟ ہم نے دیکھا بڑے بڑے سمجھدار لوگ السلام علیکم کی بجائے کہتے ہیں کیا حال ہے۔ بھائی کیا عجیب بات ہے، بھائی کیا حال ہے کا کیا مطلب ہوا؟ وہ بعد میں کرنے کی بات ہے۔ اور کچھ تھوڑا سا جو ادیب ہیں، جو بیچارے حروف کے پیچ و تاب میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آداب عرض ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اسلام نے دعا سکھائی ہے السلام علیکم، یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دعا دی السلام علیکم، یہ دعا دی آپ۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں غربت رہتی ہے، کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی گھر جایا کرنا گھر والوں سے سلام لیا کر، گھر والوں سے کیا کہا کر؟ السلام علیکم، جب بھی گھر جائے۔ یعنی گھر آیا، اب گھر والوں نے بتایا کہ ماچس کی ڈبیا تو لے آؤ۔ اب یہ دکان کونے پہ تھی گھر والے پہ، وہاں سے ماچس کی ڈبیا لے کے واپس گیا تو کہنے لگا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو بتانا یاد ہی نہیں رہا، چینی بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ پھر گیا چینی لینے، لوٹ کے آیا تو کیا کہا؟ جب اللہ چاہتا ہے تو کہے، جب اللہ کے رسول چاہتے ہیں تو کہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ، تو سلام لے۔ اللہ رسول چاہ رہے ہیں کہ تو سلام لے تاکہ تیرے گھر میں سلامتیاں ڈال دی جائیں۔ تو فرمایا سلام لینی ہے تو نے، اور ساتھ تو نے اس طرح کرنا ہے کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے۔ اس نے کہا حضور غربت بڑی ہے، غربت بڑی ہے تو کہ وظیفہ بتائیں۔ فرمایا جب بھی گھر جاؤ سلام لو اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں پکا ہو گیا۔ اب وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہماری خواہش تھی
کہ یہ کچھ بیان کرے. اب بتائے جو وظیفہ لے کے گیا تھا اس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ کہتے اس نے بڑی حیرت انگیز بات کی. حیرت انگیز عجیب انداز میں. کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے نا کہ مجھے ملے میرے پڑوسی کو نہ ملے، اور کچھ کا دل ہوتا ہے یار مجھے بھی ملا ہے اور الحمدللہ میرے پڑوسی کو ملا ہے. تو صحابی جب حاضر ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس تھا کہ یہ کچھ بتائیں. تو حضور نے فرمایا کیا حال ہے تیرا؟ کہا یا رسول اللہ کمال ہی ہو گئی ہے حضور، میں جب بھی گھر جاتا ہوں سلام لیتا ہوں اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، میں تو امیر ہو ہی گیا ہوں، میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے. کتنا پیارا ہے یہ جملہ، کتنا حسن ہے. اتنا اچھا لفظ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں جو الفاظ ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمایا. اس کو اپنائیے، اس کو اپنائیے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ مطلب کے لیے سلوٹ کر لیتے ہیں بڑا سارا، لیکن مطلب کے لیے نہیں. جس کو جانے اس سے بھی سلام لیں، جس مسلمان کو نہیں جانتے اس سے بھی. تو نبی پاک نے ہمیں مسنون دعائیں سکھائیں. رات کو جب سونے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی. حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو مسلم شریف میں فرمایا تم نے یہ دعا پڑھنی، اللہم باسمک اموت و احیا. تم نے کہنا اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر جیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو نیند ہے نا یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، یہ موت کا ایک حصہ ہے. جس طرح انسان سو جائے تو کوئی خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے، بالکل وہ اٹھا ہے تو اس نے کہا ہو یہ کیا ہوا. سو جاتا ہے نا آدمی، اسے خبر نہیں ہوتی. اوہو میں نے تو 11 بجے اٹھنا تھا، یہ تو 3 بج گئے. اب اسے خبر نہ رہی. سوتے ہوئے لوگ چوری کر لیتے ہیں. بلکہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے گکھڑ اترنا تھا، وہ پنڈی سے آ رہا تھا لیکن وہ سویا ہوا تھا. آنکھ تب کھلی جب کاموں کی آ گیا تھا. اب اس کا اس پر زور ہے تو فرمایا کیا پتا اب تو کھل گئی کاموں کی، جا کے لاہور جا کے کسی جگہ پہنچ کے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ کھلے ہی نہ، نیند ہی موت کا سبب بن جائے. تو کہہ کے سو کہ یا اللہ تیرے نام پہ سو رہا ہوں. اللہ کس نام پہ سو رہا ہوں یار؟ اگر ہم ان دعاؤں کا حسن سمجھے مت اللہم باسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں اور تیرے نام پر اٹھتا ہوں. گویا کہہ رہا یا اللہ میری نیند بھی تیرے فضل سے ہی ہے، اور اگر آنکھ کھل جائے تو وہ بھی تیرے فضل سے ہی ہے. کتنا اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام نے انداز سکھایا. اور پھر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. فرمایا جب تم سو کے اٹھو تو پھر کہو اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تمام تعریفیں جس نے ہمیں موت کے بعد حیات دی. موت کے بعد فرمایا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں مرنے کے بعد گویا اللہ کا شکر ادا کر کے آنکھ کھل گئی. دیکھیں کس طرح اسلام مسلمان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. فرمایا شکر کر، آنکھ کھل گئی. کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ حیات عطا فرمائی، یہ شکر ادا کرو. گویا تم یہ نہ کہنا کہ میں اٹھ گیا ہوں تو میرا کمال ہے، یہ نہ سمجھنا میں اٹھ گیا ہوں تو میں بڑا پابند ہوں، جب میں ارادہ کر لوں کہ میں نے 11 بجے اٹھنا ہے تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں. یہ نہ کہنا کہ یہ الارم بڑا اچھا ہے، یہ مجھے اٹھا لیتا ہے. ذہن کے اندر خیال کر کہ نیند تو موت کی طرح تھی، یہ جو میں اٹھ گیا ہوں تو اپنے رب کے فضل سے اٹھا ہوں. جو میں اٹھ گیا ہوں، جو ابھی اٹھے ہیں وہ تو بول دینا کم از کم کہ میں اپنے رب کے فضل سے اٹھ گیا. تو دعا سکھائی. پھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو نا، واش روم میں جاتے ہو تو گندی چیزیں ہوتی ہیں وہاں، شیطان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، یہ گندگی پہ ہوتے ہیں. جب تم واش روم جاؤ، بیت الخلاء جائے تب بھی دعا مانگو. کیا دعا مانگو؟ وہ دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی اور بخاری میں ہے. کہا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کہو اے اللہ ناپاک چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہوں یا مادہ ہوں. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. واش روم کے اندر بہت ساری بری چیزیں ہوتی ہیں. جوان میری بات پر توجہ فرمائیں، وہاں بہت ساری گندی چیزیں ہوتی ہیں. انسان کئی دفعہ واش روم میں جاتا ہے اسے وسوسے زیادہ آتے ہیں. یہ نوٹ کریں میری بات. اصل میں نا ہم بات ڈھونڈ رہے ہیں علاج اپنی بیماریوں کا، حالانکہ علاج تو سارا مدینے والے رسول کے پاس موجود ہے، محبوب کے پاس ساری دوائیاں ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام دیکھیں نا انسان واش روم میں جاتا ہے اسے وسوسے آتے، برے خیالات آتے، وہ گناہ کی طرف کئی دفعہ مائل ہوتا ہے. تو کہا تو دعا پڑھ کے جا اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من الخبث والخبائث، ہر خبیث اور بری چیز سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہو یا یار. کتنا عظیم دین ہے، کتنا عظیم میرے مصطفیٰ کریم کا وہ والا دین ہے. اصل میں اللہ کرے بی اے پاس بچے کو بیت الخلاء کی دعا بھی یاد ہو جائے، ایسے یاد ہو جائے، اور اس کے ماں باپ سمجھ لیں کہ جوان ہو گیا ہے
تو اب ہو سکتا ہے اس کی طرف شیطان حملہ زیادہ کرے، اسے خراب کرنے کی کوشش کرے، تو لہٰذا اسے دعا سکھائی جائے تاکہ اس کو پہلے سے پتا ہو کہ میں نے اس بے ایمان سے بچنا کس طرح سے۔ اب آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ کون سی دعا؟ واش روم سے نکلنے کی۔ اللہ اکبر، بڑی زبردست دعا ہے، بڑی زبردست۔ آپ یقین کریں اس ایک ایک دعا پر ایک ایک پورا بیان ہو سکتا ہے، ایک ایک۔ یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں کوئی عالم فاضل آدمی ہوں، آپ کہیں گے کہ بتا رہے ہیں میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے فوائد پر، ثمرات پر جو اللہ تبارک و تعالی امت کو دیتا ہے، ان دعاؤں کی جو فضیلت حدیثوں میں آئی، اور پھر جو اس کے فوائد ہے اور اس پر بات کروں تو ایک دعا تقاضا کرتی ہے کہ اس پر پورا ایک لیکچر ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ واش روم سے نکلے، دعا کیا ہے؟ دعا کے لفظ کیا؟ الحمدللہ الذی، ایک حدیث میں لفظ ہے غفرانک، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ اور جو مشہور اور معروف ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، فرمایا الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے۔ واش روم سے نکلا ہے تو کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے اذیت دور کی، وعافانی، اور تو نے مجھے عافیت عطا کر دی، اذیت دور کر دی اور عافیت۔ بولیے واش روم سے نکلا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے اذیت دور کر دی اور مجھے عافیت۔ بزرگ تھے ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے، کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں۔ فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا۔ فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کا رویہ بھی بڑا ترش تھا، تکلیف ہوئی، تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی، مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے۔ کہتے ہو میں نے یہ دعا مانگ لی۔ ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا، تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی، وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، مجھے جیل ہو گئی۔ 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی۔ دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ 2 روٹیاں مل جائے نا بغیر مشقت کے، کہتے ہیں وہ 2 روٹیاں روز ملتی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، پر جیل ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، روز روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین آتی، کھانا ملتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا۔ کہتے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے عرض کی مالک 2 روٹیاں نہیں، مجھے تو عافیت چاہیے، مجھے تو عافیت دے، میرے اوپر تو کرم فرما، تو نظر رحمت کر، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہی میرا، مہربانی کر عافیت عطا کر۔ فرماتے پھر خدا نے کرم کیا، کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے، کون کون میرے ضمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں دروازے بھی کھل گئے، رزق بھی ملتا ہے، صحت بھی میسر ہے، سجدہ بھی کر لیتا ہوں، سویرے تلاوت بھی کرتا ہوں، شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں رج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں، میں ممکن ہوتا ہے تو کسی غریب کی داد رسی بھی کرتا ہوں۔ اب سمجھ آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگنی ہے، اس سے کرم مانگ۔ ہم نے محدود دعائیں رکھی ہوئی ہیں، محدود، وہ جی فلانا کام میرا ہو جائے تو بھئی وہ ایک ہو گیا، اس کے بعد پھر نئی ٹینشن بن جائے گی، نہیں میں جی بچوں کی شادی کر لوں جی پھر میں فارغ ہوں۔ آپ شادی کر کے دیکھیں لاگو پتہ جائے گا کیسے فارغ ہوتے ہیں۔ آپ یہاں رکتے کیوں ہیں؟ آپ خدا سے عافیت کیوں نہیں طلب کر؟ اس کی بارگاہ سے وہ کیوں نہیں مانگتے کہ جو ایک قطرہ ملے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہو جائے؟ اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے، اس سے اس کے کرم کا سوال کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا اور جچی تلی اور جناب ناپ تول کر اور محدود چیزوں کا سوال کرنا، مالک سے مانگے، اور وہ جب دیتا ہے تو دیتا بھی بے حساب ہی ہے، وہ جب عطا کرتا ہے تو کرم کے دروازے کھول کے عطا کرتا ہے۔ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے؟ تو فرمایا عافیت مانگو رب سے۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی فرمایا یہ عین قبولیت کا ٹائم ہے، اب اللہ سے عافیت مانگ لو، اس کی پناہ۔ ہم دعاؤں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں، رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو، دعاؤں میں بھی
حد بندی. بعض اوقات بچے بھی تربیت کرتے ہیں نا. ایک مولانا ہے، ان کا خیال ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا ہے تو کبھی کبھی استاد جی کہہ دیتے ہیں. بہت پرانی بات ہے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ اگر آپ کبھی تشریف لائیں، تو میں نے کہا پتر دعا مانگ اللہ کو چھوٹی جی گڈی دے وے. تو اس بچے نے میری بڑی تربیت کی، کہنے لگا استاد جی اللہ کو لو منگنی یہ تو بڑی ساری منگو. آپ نے محدود کیوں کیا کہ بھئی یہ چھوٹی سی اللہ گاڑی کیوں اللہ چھوٹی دے؟ رب دے تو بڑی دے، اور رحمت سے دے، اللہ سے مانگنی ہے نا جی. ہم تربیت نہیں لیتے. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا بیٹے تو نے بڑی سونی بات کی، اللہ تجھے اس کا اجر عطا کرے، اللہ تجھے برکات عطا کرے. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ سیکھ لیں گے، اور اگر نہیں سیکھنا تو پھر یہی کہنا ہے ساری عمر لانگی بندہ کو نہیں ملیا. چونکہ مزاج نہیں ہے نا سیکھنے کا، اس لیے پھر ملا ہی کوئی نہیں. پھر ساری زندگی کو میسر ہی نہیں آیا، کسی نے نصیحت ہی نہیں کی، کوئی آنکھوں کو بھایا ہی نہیں. خود ہی بڑے سیانے تھے، خود ہی بہت بڑے تھے، اپنا قد بھی بڑا اونچا تھا، سب ٹھگنے چھوٹے اور کمزور اور بوڑے نظر آئے. ورنہ تو ایک الجھن سے انسان نکلتا ہے دوسری میں الجھ جاتا ہے، ایک گتھی کو سلجھاتا ہے. پھر اقبال رو پڑے تھے، کہنے لگے میں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے. اللہ یہ بڑا میں نے ہیر پھیر دیکھ لیا، مجھے دیوانہ بنا. اب مجھے جنون ہو، اب میں کسی کے لیے رویا کروں، اب میں کسی کی یاد میں تڑپا کروں، اب میں رات کسی کے لیے میری آنکھیں بیدار رہیں. یہ بڑی ہو گئی دنیا داری. عقل کی گتھی حالانکہ نہیں سلجھتی، پر اقبال کہتے ہیں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے. اور پھر کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے. اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے، تو مٹی بن کے رہ گیا. کیا کہاں اپنی ساری توجہات کا قبلہ کس چیز کو؟ میرے عزیزو اللہ سے عافیت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں. تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے. یا رسول اللہ پھر کیا مانگوں؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں. صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی، پھر صبر آئے گا. تو یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ. مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے. وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے، جب تو پریشان ہو جائے، جب تو اللہ سے عافیت مانگنا. جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نا، تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا اور تیرے اوپر فضل فرمائے گا. اگر عافیت، یہ جو ہم نبی پاک کی امت ہے نا، تو یہ ہمارے گرد اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا حصار ہے. یہ حصار ہے ہمارے گرد. وہ درویش نے کہا تھا نا کہ کروں شکر کتنا اور کروں فخر کتنا کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا. دیکھو بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. ابھی میں نے غلطی کی نہیں، لیکن مجھے حضور کا غلام بنا دیا، بخشش کا بندوبست پہلے ہو گیا. اپنے مالک سے بیمار بھی اس سے عافیت مانگیں، مقروض بھی اس سے عافیت مانگیں، بے اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگیں، صاحب اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگیں. جو دولت کے حصول کے رزق حلال کے خواہش مند ہے وہ بھی اس سے عافیت مانگے، اور جن کی جھولی اس نے بھر دی ہے وہ بھی اپنے رب سے عافیت ہی مانگیں. مالک سے جب سوال کرے، ایک بزرگ تھے انہوں نے تو اپنی انگوٹھی میں لکھوا لیا تھا کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما. مگر جب بھی دیکھتا ہوں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنی. اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر دیکھو، میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری، اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. کچھ لوگ ایسی خواہشات بھی لے کے آتے ہیں کہ جو پوری نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے موت مانگنا جائز نہیں دین میں. مصائب سے گھبرا کر، مشکلات سے گھبرا کر، زندگی کے مد و جزر سے پریشان ہو کر موت کا سوال کرنا جائز نہیں. کس طرح جائز ہے؟ ان لفظوں کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے پھر تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عافیت کا سوال ہی ہے کہ یا اللہ رکھ بھی تب تک جب تک رہنا بہتر ہے. نبی پاک نے بھی ارذل العمر ہونے سے پناہ مانگی. ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا نقصان کرے. قرآن حکیم ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں، فساد ہو جائے. کیا مانا؟ کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ. ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے، اس سے عافیت مانگنی. اور بعض لوگ، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں شروع میں کہ ہماری دینی روحانی تربیت نہیں ہوتی،
اور ہم کہیں سے باقاعدہ اسباق لینے کے قائل ہی نہیں ہوتے، پوری تربیت کا ہمارا مزاج نہیں ہوتا، اپنی عقل اور اپنا شعور اور اپنے حساب سے ہم زندگی کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو میرا دور ہے یہ ویسے ہی الجھا ہوا زمانہ ہے، اللہ ماشاء اللہ، پتہ نہیں کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ایسے ہے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، جس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں وہ بھی کہہ رہا ہے لائنیں بنا لو۔ ایسا الجھا ماحول ہے اور ایسی آزمائش ہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ دیکھیں، جب تربیت کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے نا، ہمارے پاس مقتدا ہے اللہ رسول کا کلام، ہمارا پیشوا ہے رب رسول کا فرمان۔ جب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے منزل آسان بھی ہوتی ہے اور قریب بھی ہوتی ہے، پھر ہمارے لیے آگے کی طرف سفر کرنا، آگے بڑھ جانا یہ آسان ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، جو لوگ دنیا میں کامیاب رہے، بھلا کس طرح کامیاب رہے؟ وہ اس طرح کامیاب رہے کہ انہوں نے نا اپنے رب سے عافیت مانگی، اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کے لیے رستے بنائے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے بعض لوگوں کی تو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی کامیابی حاصل کریں گے۔ دیکھ لیں آپ، حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف تشریف لاتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے، یعنی پیچھے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ کسی کا بنایا ہوا ادارہ، کوئی بڑی خانقاہ، کوئی بڑے لمبے چوڑے والد صاحب کے مریدین، کوئی بڑا لمبا سلسلہ نہیں مل رہا، ان کو بظاہر پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ وہ نکلے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ، انہیں اللہ نے تائید دی ہے، فضل فرمایا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 70 ہزار بندہ ایک ایک وقت میں تربیت لینے کے لیے ان کے سامنے موجود ہے۔ یہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، کیونکہ جب رب عافیت عطا کرتا ہے تو پھر اللہ اسباب بھی پیدا فرماتا ہے۔ ہمارا ذہن تو تھک جاتا ہے سیاست کرتے کرتے، ہم تو جناب پوری ترتیب سے ہمیں سلیقہ آتا ہے کس طرح کر کے کس بندے کو کیسے قائل کرنا، پورے طور پر ہم وہ ساری زندگی سیاست کرتے رہتے ہیں، وہ خاندانوں میں بھی چلتی ہے، گلی محلے میں بھی چلتی ہے، دوستوں میں بھی چلتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پتے کھیل کون رہا تھا، اصل میں صلح کرانے والا تھا کہ لڑائی کرانے والا تھا، یہ سب کا خیر خواہ تھا، یہ سب کی ذہن کے اندر فطور کی آمیزش ہی اس شخص کی وجہ سے تھی۔ ہم چونکہ وہ خاص عافیت اللہ سے نہیں مانگتے، ہماری مخصوص سیاست ہوتی ہے سبھی کو راضی رکھو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کوئی بھی راضی نہیں رہتا۔ ہم اگر اپنے مالک کی طرف رجحان کریں اور اللہ نے جو ہمیں شعور دیا ہے اس شعور کو لے کر اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھیں، آپ یقین کریں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، ایک ایک کتاب پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور انہوں نے 150 سال پہلے بیٹھ کر جو کچھ لکھا تھا بین ہی لفظ بلفظ اس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں بڑھ رہی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی، 50 لوگ نہیں تھے جو ان کے پاس بیٹھ کے لکھواتے، اپنا پریس نہیں تھا، ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کو پتا ہوتا کہ کتاب ہم کل چھاپیں گے اور اتنے فیصد یہ مارکیٹ میں نکل بھی جائے گی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ اللہ کی مدد ساتھ تھی، تائید ایزوی ساتھ تھی، اللہ نے اپنی عافیت میں رکھا تھا۔ وہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔